الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج ایک مختصر سے قصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور وہ ہے محرم الحرام کے حوالے سے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین کی ولادت 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبت رسول اللہ اور ریحانت رسول اللہ ہے، اور آپ کے برادر معظم کی طرح آپ کو بھی جنتی جوانوں کا سردار اور اپنا فرزند فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے ساتھ کمال رفعت و محبت تھی۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوا، جس نے ان دونوں میں سے یعنی امام حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ جنتی جوانوں کا سردار فرمانے سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں اپنی جوانی میں راہی جنتی ہوئے، حضرت امامین کریمین ان کے سردار ہیں۔ اور جوان کسی شخص کو بلحاظ اس کے نوعمری کے بھی کہا جاتا ہے، اور بلحاظ شفقت بزرگانہ کے بھی۔ آدمی کی عمر کتنی بھی ہو، اس کے بزرگ اس کو جوان بلکہ لڑکا تک کہتے ہیں، شیخ اور بوڑھا نہیں کہتے ہیں۔ اسی طرح بمانی فتوت و جوامردی بھی لفظ جوان کا اطلاق ہوتا ہے۔ خواہ کوئی شخص بوڑھا ہو مگر ہمت مردانہ رکھتا ہو، وہ اپنی شجاعت و بصال کے لحاظ سے جوان کہلایا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین کی عمر شریف اگرچہ وقت وصال 50 سال سے زائد تھی، مگر شجاعت و جوانمردی کے لحاظ سے نیز شفقت پدری کے اقتضاء سے آپ کو جوان فرمایا گیا۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ انبیاء کرام اور خلفائے راشدین کے سوا امامین جلیلین تمام اہل جنت کے سردار ہیں، کیونکہ جوانان جنت سے تمام اہل جنت مراد ہیں، اس لیے کہ جنت میں بوڑھے اور جوان کا فرق نہ ہوگا، وہاں سب ہی جوان ہوں گے اور ان کی عمر ایک ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں فرزندوں کو اپنا پھول بھی فرمایا، اور فرماتے ہیں وہ دونوں میرے پھول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں نونہالوں کو پھولوں کی طرح سونگھتے اور سینہ مبارک سے لپٹاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل بنت الحارث، حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ، ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں نے ایک پریشان خواب دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا خواب تھا؟ عرض کیا، وہ بہت شدید ہے، ان کو اس خواب کے بیان کرنے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکرر دریافت فرمایا تو عرض کیا کہ میں نے دیکھا کہ جسد اتھر کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور میری گود میں رکھا گیا۔ ارشاد فرمایا، تم نے بہت اچھا خواب دیکھا، انشاءاللہ تعالی فاطمۃ الزہرا کے ہاں بیٹا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا، حضرت امام حسین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا۔ کیا دیکھتی ہوں کہ چشم مبارک سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کیا حال ہے، کیا ماجرا ہے؟ فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ خبر فرمائی کہ میری امت اس فرزند کو قتل کرے گی۔ میں نے کہا، کیا اس کو یعنی کہ حضرت امام حسین کو؟ تو فرمایا، ہاں، اور میرے پاس اس کے مقتل کی سرخ مٹی بھی لائے۔